کوئی چھوٹی کتاب دینی ہے. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. دوسری بھی دینی ہوگی یہاں کی. چھوٹی والی نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب البیوع. بیوع جمع بیع کی ہے. عبادات اور طاعات کے بعد جلد اول میں تقریباً عبادات محضہ ہو گئی. جلد ثانی میں نکاح کے بعد سے لے کے تاخیر، میراث وغیرہ، ان تمام احکامات اور وقف وغیرہ تک وہ مسائل اور وہ احکامات بیان ہوئے جو بین العبادہ والمعاملہ ہے. من وجہ وہ معاملات ہیں، من وجہ عبادات، ان کا ذکر ہوا. آپ پڑھ چکے ہیں. نکاح ہے اور نکاح سے متعلقہ تمام طرح مال، پھر اس پہ مرتب ہونے والے حالات، واقعات، خلا ہے اور یا زہار ہے، طلاق ہے، رجوع ہے، سارے احکامات، ایلا ہے، یہ تمام احکامات من وجہ طاعات اور عبادات اور من وجہ معاملات. پھر یہ ایسے معاملات دنیاویہ جو ممد فی الطاعات جو گزرے ہوئے ہیں جلد ثانی. کیا تھے وہ؟ من وجہ عبادہ، من وجہ طاعہ اور من وجہ جو اس میں معاملہ تھا تو وہ بھی ممد فی الطاعہ والعبادات، ان کا ذکر ہوا. پھر عبادات محضہ کے بعد یہی وجہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں فقہ حنفیہ میں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ تشغل بالنکاح المسنون عند الذوق والاشتیاق هو افضل من التشغل الصوفی فی الطاعات والعبادات. من وجہ عبادت اور من وجہ معاملہ، لیکن عبادت والا پہلو اس کا وہ اغلب ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. اگر یہ معاملہ والا پہلو ممد فی الطاعات نہیں بن رہا تو پھر اسی طاعت پہ ہی زور دیا جاتا ہے. تو وہ معاملہ اس وقت تک اختیار کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ ممد ہوتا ہے طاعات میں عبادات. تو گویا عبادات محضہ اور یا من وجہ طاعات اور عبادات وہ گزر گئی. ابتدائی نکاح میں، اخیر میں جہاں پہ وقف اور میراث وغیرہ کے احکامات، ان میں بھی اگر یہ گویا کہ وصیت ہے، اقرار ہے وفات سے پہلے، تو اس کو بھی مستقل طور پہ طاعت اور عبادت گردانا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی حصہ ہے جلد ثانی کی. آپ پڑھ چکے ہو. جنہوں نے پڑھا وہ آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو یہ سونے کی حالت جو ہے، فرمایا النوم اخو الموت، نوم جو ہے آدھی موت ہے. کیا معنی کرو گے؟ بہن ہے یا بھائی ہے وہ تو الگ بات، لیکن اصل اس کا حاصل معنی کیا ہے؟ النوم اخو الموت ہے.
یعنی نوم جو ہے تقریباً یہ آدھی موت. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. تو یہ دیکھیے باقاعدہ آدھا گویا کہ انسان تقریباً موت میں چلا جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ روح اس کی اپنے پاس گویا کہ رکھی ہوتی ہے، مستقل روکی نہیں ہوتی، تو واپس فیرسل الاخری کو بھیج دیتے ہیں. دوبارہ پھر یہ نشیط و بسیط ہو کے اٹھتا ہے، نہیں اٹھتا تو نظامت کے لٹ پڑتے ہیں اس کو، اور اٹھتا ہے، پھر اٹھنا پڑتا ہے اس کو، پھر دوبارہ حیات میں آ جاتا ہے. اگر یہ چاہتا کہ مرا ہی رہوں تو پھر نظامت والا تعذیب والا ڈنڈا آتا ہے اور وہ اس کو زندہ کرتا ہے کہ ٹاپو کب تک ایسے ہی خفتہ پڑے رہو گے. وہ اس کو دوبارہ جگاتا ہے. یہ ان کا ضمنی اسرائیل ہے، بڑے اسرائیل سے پہلے، جس سے ان کو سابقہ پڑتا ہے. تو دیکھو حدیث میں وارد ہے کہ یہ نیم موت میں جانے سے پہلے تم لوگوں کو چاہیے وصیت لکھ لیا کرو، لین دین کے بارے میں، کیا تو نے لینا ہے، کیا دینا ہے، حقوق العباد کے بارے میں، بالخصوص حقوق اللہ کے بارے میں بھی. اگر کوئی فدیہ، کوئی کفارہ، کوئی قضا ذمے پہ ہے تو ان کے بارے میں بھی یہ مستقل طور پہ فرمائے تو تیاری کر کے پھر اس طریقے سے یہ آدھی موت میں جائے کرو فرمائے. کوئی ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، پہلے کی طرح. پہلے بھی ایسی کہ ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ بیچ میں بیٹھتا تھا. کلیم بیٹھے گا یا رحیم بیٹھے گا؟ کوئی ایک وسط میں اس لائن میں بیٹھے اور ان کے اندر کے جنگل کی نگرانی کرے. پھر ٹاپوؤں کا جنگل اندر والا، بیچ والا بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس میں لومڑ پکڑ رہے ہیں، گیدڑ پکڑ رہے ہیں، چوہے سے کھیل رہے ہیں. کوئی ایک ہونا چاہیے. پھر اسی لیے کہ ہم مستقل طور پہ سبق پہ توجہ کریں گے، ایک ایک ٹاپو، ایک ایک سر کو دیکھتے رہیں گے. سبق میں مگن ہو جاتے وہ اپنی خارش میں لگ جاتے. بیچ میں کئی سارے ایسے ہیں. تو نگہداشت کے لیے ایک دانہ ہونا چاہیے، اپنی ذات میں وہ فرزانہ ہو. کون ہوگا؟ لیکن ایسا ہو کہ ڈرنے والا بھی نہ ہو. صوفی جمالو کہاں ہے ہمارا؟ صوفی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کتاب لے جاؤ، کہتا اچھا جی. میں نے کہا روز لے کے جاؤ گے؟ اچھا روز لے کے جاؤں گا. تو سبق کو ایک دن ہوگا، ایک دن نہیں ہوگا. تعجب سے پوچھتا اچھا روز ہی ہوگا؟ تو یہ نوٹ کرے گئے تو مشکل ہے. یہ تو خود مراقبے میں چلا جاتا ہے. اچھا وہ جعلی صوفی جو ہوتے ہیں نا، جب نیند میں چلے جاتے ہیں اچھی طرح وہ سو رہے ہیں، خر خر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پوچھے کیا کہ جی میں مراقبہ کر رہا تھا. عجیب مراقبہ ہے. اس کی ریا بھی خارج ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا مراقبہ کر رہا ہے. جعلی صوفیوں کا یہ کام ہے. تو میں بتا رہا تھا یہ وصیت مستقل طور پہ جہاں پہ اواخر ابواب آتے ہیں گویا کہ جلد ثانی میں، تو اس کو مستقل طور پہ مسنون قرار دیا گیا ہے احادیث مبارک. وہاں تو احکامات ہیں، حدیث میں ترغیب آئی. سونے سے پہلے وصیت نامہ اپنا تیرے سرہانے کے نیچے رکھا ہو صوفی. کیا برکت ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ گویا کہ آپ نے ذمہ داری اور بیداری، ہوش مندی کا اور ارجمندی کا ثبوت دے دیا. تو اس لیے پھر اب دیکھو ایک آ کے گھس کے بیٹھ گیا. ذمہ دار کوئی ہوتا صوفی کھڑا کر دو اس کو. صوفی کو پتہ ہی نہیں، وہ کھڑا بھی ہو گیا، صوفی پیچھے نہیں دیکھ رہا. یہ نگرانی کیا کرے گا؟ کیا نام ہے اس کا صوفی کا جو ابھی آیا؟ نہیں، ابھی جو آ کے داخل ہو گئے. پورا آدھا گھنٹہ گزر گیا. قدیمی دانا ہے. پھر تیرا کیا عذر ہے؟ جدید والا ہوتا کہتا میں نئے جنگل سے آیا ہوں.
یہ قدیمی دانا ہے، ایسی شرارت جرت ہی اس لیے ہو رہی نا کہ یہ کہہ رہا میں قدیمی ہوں، جرت ہی اس لیے ہو رہی ہے۔ نیا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، یہاں تو آ کے شور شرابہ کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے جو چھوڑنا ہوتا، لیکن آتا ٹائم پہ نیا ہے۔ یہ مطمئن ہے تو اس لیے آدھے گھنٹے میں آ رہا ہے، یقیناً ظاہر یہ 7:30 بجے نہیں بلکہ 8 بجے اس کی آنکھ کھلی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے ابھی، صحیح ہے نا۔ 8 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے یا کسی لیے جگہ آیا ہے، جلدی کر ٹاپو ٹائم ہو گیا، سوتا رہا مزے سے۔ اچھا بیٹھ جا، آئندہ معافی نہیں ہوگی پھر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس طریقے سے وصیت نامہ تحریر کر کے سو گئے، نیند کی وادی میں اتر گئے اور گہرائی میں چلے گئے، واپس نہیں آ سکے، زیادہ گہری وادی میں چلے گئے تو واپس نہیں آ سکے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، دونوں کا حکم ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ سوتے میں اس کی جان نکل گئی اور دوبارہ کوئی اٹھ نہیں سکا۔ اس طرح اگر اس کی موت واقع ہو گئی اور اس نے ذمہ داری سے اور فرض شناسی سے کام لیتے ہوئے اس طرح تحریر اپنے سرہانے رکھ کر اس کے بعد وہ سویا تھا، باوضو ہو کے سویا تھا سنت کے مطابق، تو کتنی بڑی بات، اس لیے کہ اس نے ذمہ داری اور ایمانداری کا ثبوت دیا، بتا رہا معاملہ بھی ہے اور عبادت بھی۔ تو حدیث میں آتا ہے جہاں مشکات اول کا اختتام ہوتا ہے، آخری حدیث یہی ہے، دیگر کتب میں بھی، تو وہاں اختتام یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ اللَّيْلِ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ مَاتَ شَهِيدًا، کتنی بڑی بات۔ تو اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو موت اس طریقے سے شہادت والی اس کو بھی لے آئے گی۔ یہ ایک معاملے کی بات ہے، لیکن اس نے اس کو عبادت بنا کے اہمیت دے دی اور اپنی ذمہ داری، ایمانداری اور ہوش مندی کا ثبوت دیا اس نے، تو اس کو موت شہادت والی مل گئی۔ شریعت طیبہ میں اس لیے کچھ تو عبادات محضہ ہیں، کچھ اگرچہ عبادات محضہ نہیں، جیسے من وجہن والی عبادت اور معاملہ بتا دیا جل ثانی جل ثالث میں، پھر یہاں یہ معاملات محضہ ہیں، جہاں یہ تو اب من وجہن والی بات نہیں رہی، یہ معاملات محضہ ہیں، لیکن ان معاملات محضہ کو بھی 100% شریعت طیبہ کی تابعداری اور اتباع شرع اور انقیاد شارع علیہ السلام کے تحت ان تمام معاملات کو بھی آپ طاعت اور عبادت بنا سکتے۔ اگر 100% شریعت طیبہ کے مطابق آپ کریں، شریعت طیبہ کے مطابق اگر معاملات نہیں ہوں گے اور حالات دنیاویہ نہیں ہوں گے تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال جو عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہوئے۔ معاملات اگر درست نہ ہوئے تو عبادات کا اندوختہ اور ذخیرہ وہ بھی سایہ کا سایہ، اس میں بھی آگ لگ جاوے، خاکستر ہو جاوے، اتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے شریعت طیبہ نے حکم دیا ہے کہ بیوع کو اور معاملات کو 100% سنت کے مطابق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے حکم جاری کیا تھا کہ جو منڈی میں اڑتی ہیں، اڑتی جانتے ہو اڑتی کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیکیداروں کے بڑے ہوتے ہیں، اس کو اڑتی کڑتی کہتے ہیں۔ جو بھی اس طریقے سے کاروبار والوں کا بڑا ہوگا، ہیڈ ہوگا ان کا اور چیف ٹاپو ہوگا، تو چاہیے کہ وہ باقاعدہ مسائل سارے کے سارے جان، کتاب البیوع پڑھ چکا ہو اور اس میں پاس بھی ہو چکا ہو، فیل نہ ہوا، ورنہ منڈی میں نہیں جائے گا، کاروبار نہیں کرے گا،
کتاب البیوع پڑھ چکا ہو اور اس میں اچھے نمبروں میں پاس ہو چکا ہو، اچھے نمبروں میں یعنی 70 کے قریب میں، اللہم سے نہیں، تو وہ کاروبار کرے گا، بڑا کاروباری وہ ہوگا، نیچے والے ٹھیک ہے، اس کے اعلی کار ہیلپر وغیرہ وہ الگ، لیکن بڑا جو ان کا مالک ہوگا، کسی بھی ٹھیکے کا مالک ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو احکام و مسائل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابند کیا تھا لوگوں کو تاکہ معاملات میں درستگی آئے، معاملات درست ہوں گے فرمایا تو آپ کی تمام تر قسم کی عبادات اور طاعات بھی صالح صحیح ٹھکانے لگیں گی، ورنہ بہت ساری عبادات بھی آپ کی ضائع ہو جائیں گی۔ معاملہ صاف رکھنا، صاف معاملہ کرنا، یہ بڑی بات، 3 پارے تلاوت کرنا، روزے رکھنا اور تسبیحات کرنا اور 1.5 فٹ کی زبردست برش والی ہستی مسکراتی مسواک جیب میں کھڑی کر دینا، یہ آسان کام ہے، سمجھتے ہو؟ یہ آسان کام ہے۔ سروزہ بھی لگا دینا آسان کام ہے، آگے چلہ بھی لگا دینا آسان کام ہے، ہاں عمرہ کر لینا آسان کام ہے، عبادت بھی ہے، شوبازی بھی ہے، ہاں اچھا کام ہے، بارہ سارے کام اچھے کام ہے۔ معاملے میں محلے میں ذرا عزت بھی ہو جاتی، 2-4 بندے اس کو چائے چنڈو بھی پلا دیتے، عمرہ کر کے آئے، ہاں اور حج کر کے آئے تو پھر واہ واہ، ہاں پھر کیا کہنے۔ تو اس لیے یہ سارے اعمال آسان ہیں، لیکن 2-4 پائیوں سے صبر کرنا، حرص ہوس سے خود کو بچانا، یہ بڑی بات۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ فرمایا سورۃ تغابن، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا شح نفس سے جو بچا لیا گیا، لوگوں کا خون چوس چوس کے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں دے دے کے اس کے بعد بہت سارے پیسے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ لوٹ کا مہینہ ہے، تو اس لیے لوٹ مار کرو۔ صوفیاء کہتے ہیں لوٹ کا مہینہ، اللہ کے خزانوں کو لوٹو، عبادت طاعت کرو، اللہ کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹو، اور یہ کہتے ہیں لوگوں کے خزانے کو اور جیبوں کو لوٹو، جیب کترے بناؤ۔ بہت سارے صوفی آپ کو ایسے ملیں گے اس طرح لاکھوں کما کر اس کے بعد کئی 100 چوہوں کا شکار کر کے پھر بلی صاحبہ حاجن بننے لگی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جا رہے ہیں جناب، عمرے پہ جا رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں، تو یہ حج اور یہ عمرے، یہ طاعت اور عبادات کسی کام کے نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کرنا بلکہ آگے احسان کا معاملہ کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اس لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے کسی بندے کے ساتھ معاملہ انصاف سے آگے بڑھ کر ترقی کر کے احسان کا معاملہ کرنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ نفس شریرہ کو، نفس خبیثہ کو بہت گراں ہے، یہ نہیں کرتے۔ اس لیے ذکر کرنا اور اشراق تک بیٹھے رہنا آسان ہے، اشراق کے بعد بازار میں 100% عدل، اعتدال و انصاف پہ، میان روی پہ، کھڑے معاملات پہ قائم رہنا یہ مشکل ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ کئی سارے ٹاپوؤں کے بارے میں آپ سن لو گے، لوگوں کے لاکھوں روپے ٹاپو ہڑپ کر کے کہاں گیا جناب، وہ جن نام لکھوا کے چلے پہ چلا گیا جناب، 10 لاکھ روپے لوگوں کے مار کر اس طریقے سے لوگ پھر رہے ہیں، کہاں گیا، وہ اللہ کی راہ میں نکل گیا، اللہ کی راہ میں چلا۔ وہ ٹاپو جو بیٹھے ہوئے وہاں جو خاص مراکز میں جو کہتے آؤ بھائی آؤ بھائی، کچھ بھی ہو جائے آؤ، کچھ بھی ہو جائے نکلو، وہ کہیں گے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ کیا کارنامہ انجام دیا، دیکھیں ماشاء اللہ کاروبار، اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کے، اتنا بڑا بازار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں ٹاپو جا رہا ہے چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے، پتہ نہیں کہ ڈاکو بن کے جا رہا ہے، چھپ کے جا رہا ہے لوگوں سے، خواہوں سے۔ وہاں ایک ہی رخ دیکھا جاتا ہے، بس جو آ گیا تو ماشاء اللہ کمال کیا اور چھا گیا، یہ ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا جاتا۔ تو شریعت طیبہ میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اچھے اعمال میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو کاروباری لحاظ سے، معاملاتی لحاظ سے اپنی ساکھ
بلند رکھنی ہوگی، صاف ستھری واضح نکھری رکھنی ہوگی، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سنت پہ اور شریعت پہ آپ جا رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس لیے یہ دریافت کیا گیا، پڑھ چکے ہو آپ، کہ آپ نے تقریباً فقہ حنفی کے آپ مدون ہوئے ہیں، فقہ حنفی کے آپ مدون ہوئے ہیں، تو اس لیے تقریباً ہر موضوع پہ اور ہر مقام پہ انہوں نے بہترین جامع قسم کی تصنیف فرمائی، تعلیف انہوں نے فرمائی، تنفیذ امام یوسف نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات سے بڑا کام لیا۔ امام یوسف اکثر اوقات میں قضا پہ قائم رہے ہارون الرشید کے زمانے میں، تو اس لیے آپ کو تحریر اور تصنیف کا وقت نہیں ملا فقہ حنفی کے بارے میں، تو آپ تنفیذی طور پہ کام فرماتے رہے، عدالت سے تنفیذ فقہ اسلامی اور فقہ حنفی آپ فرماتے رہے، اور تدوین کا تالیف کا آپ کو موقع نہیں ملا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پہ تالیف فرمایا، مدون فرمایا، مدون اول کو اس لحاظ سے فقہ حنفی کے امام محمد ہیں، جس طرح فلسفہ کے اور کلام اور منطق کے کیا کہتے ہیں، مدون اول کون ہے؟ ان سے آگے ارسطو، ارسطو تالیس، تو ارسطو پرستو جو کیا کہتے ہیں، مدون اول ہے، پہلے سے ثابت کی۔ اس طریقے سے آپ فقہ حنفی کے مدون ہوئے۔ اسی بنا پہ آپ سے جب دریافت کیا گیا، آپ نے کتاب الزہد پہ مستقل کوئی رسالہ نہیں لکھا، باقی تمام کتاب الاثار، تمام حالات و احوال لکھے آپ نے۔ کتاب الزہد والجہد، صوفی کا زہد اور جہد، مجاہدہ، ریاضت اور نفس کے ساتھ جو محاسبہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، کہتا ہے نفس کو نہیں چھوڑوں گا، ماروں گا اس کو، جان سے ماروں گا، نفس کا قلع کما کروں گا۔ تو یہ صوفیاء کے لیے کتاب الزہد آپ نے نہیں لکھی، اور باقی آپ نے جسے رقاق بھی بولتے ہیں، آگے مشکات میں آتے، باقی ہر موضوع پہ آپ نے تالیف فرمائی۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں نے بیوع کی بحث تفصیلی لکھی، مبسوط وغیرہ میں بیوع کی بحث تفصیل سے درج کی ہے، اور جس کے بیوع اور معاملات صاف ہوں گے، لین دین کے معاملات صاف ہوں گے، وہ سب سے بڑا صوفی، وہ سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا وہ ہے کہ وہ صوفی اور سب سے بڑا زاہد، زہد والا اور جہد والا، یہ فرمایا۔ اس کی وجہ سے کہ جب اس کے معاملات درست ہو گئے اور صحیح ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا معاملہ کس قدر صاف ہے، صحیح ہے اور صالح۔ عبادات اور طاعات، فرائض اور واجبات تو ناگزیر ہیں کہ بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن فرائض اور واجبات کے بعد پھر سب سے بڑا اور اہم واجب وہ معاملے کی صفائی ہے، معاملے کی صفائی ہے۔ اس لیے فرمایا جو کوئی معاملات میں 100% شفاف ہو گیا، صوفیاء کی اصطلاح میں وہ سب سے بڑا زاہد مرتاض ہے۔ کون ہے؟ زاہد مرتاض ہے۔ یہ ضد ہے کس کی؟ زاہد مرتاض کس کی ضد ہے؟ رند شاہد باز 420، تو اس کی ضد ہے۔ یہ کون فرمایا؟ زاہد مرتاض، کہتے ہیں اس کی ایک نگاہی کی یا اثر نے رند شاہد باز کو کیا بنا دیا؟ زاہد مرتاض بنا دیا، یعنی صوفی باصفا بنا دیا، نیک صالح بنا دیا۔ زاہد مرتاض ہے وہ جو معاملات میں 100% شفاف کاروبار کرے۔ فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا زہد ہے، سب سے بڑا جوہد ہے، سب سے بڑا تقوی ہے معاملات کی سب کا۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، میں نے یہ بات بھی کی تھی شروع میں کہ اگر معاملات صاف نہیں ہیں تو عبادات سارے جھلس سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں۔
عبادات کے آپ کے کارخانے میں یکایک آتش زدگی بھڑک اٹھے گی اور سارا کارخانہ طاعات تیرا وہ خاکستر ہو جائے گا. تم بلاتے رہو پھر کن کو؟ فائر بریگیڈ والوں کو. سارا کا سارا خاکستر ہو جائے گا اگر معاملات شفاف نہیں ہے. تو یہ جو میں نے دعویٰ دائر کیا تھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی معاملے میں انہوں نے شرط لگائی تھی اور شرط فاصل لگائی تھی. ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ شرط فاسد ہے، تو پہلے ان کو کھلوائے کہ یہ شرط آپ کی فاسد کیوں کہتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ بھی تھی. یہ گھڑی صحیح ہے؟ آگے پیچھے تو نہیں؟ ہاں ٹھیک رکھو اس کو. تو آپ فقیہہ بھی اور عالمہ فاضلہ بھی تھے. آپ نے کہلوایا کہ کل زید ارجع عن ھذا، اولا سے کہا جائے کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور یہ معاملہ چھوڑ دیں. لیکن پھر آپ کو شاید محسوس ہو کہ ابھی وہ اس معاملے سے 100% دستبردار نہیں ہوئے، تو پھر ان کو یہ دھمکی آمیز پیغام بھجوایا قل زید ارجع عن ھذا والا فیبطل اللہ حجک وجہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی دھمکی. یہ میں بتا رہا تھا کہ عبادات کا بڑا ذخیرہ اور اندوختہ، اور اس سے بڑا ذخیرہ اور اندوختہ اور بہترین عظیم سرمایہ قابل فخر وہ صحابہ کا اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. یعنی حج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، جو آپ کی حیات کا اور کل کائنات کا اولین و آخرین حج تھا. پوری حیات میں آپ نے ایک حج فرمایا. وہ حج سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں، ہمدوشی میں، اور جہاد پھر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں. ایسے عظیم اعمال، یہ صحابہ کرام کا بڑا سرمایہ تھا. تو صحابہ کرام اس سرمایہ کی بڑی حفاظت کرتے تھے. وہ اعمال، عظیم اعمال جو فخر اولین و آخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ہمدوشی میں ادا فرمائے. اس کو بہت بڑا ذخیرہ جانتے تھے، اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اس لیے دھمکایا ان کو کہ اس پہ وہ چونک جائیں گے اور بیدار ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ فوری آپ اس معاملے سے دستبردار ہو جائیں، شرط فاسد کو چھوڑ دیں، ورنہ شرط فاسد کو نہیں چھوڑا تو اس طریقے سے آپ کے وہ عظیم اعمال کے ایسے عظیم اعمال، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کسی نبی کے عمل کے علاوہ پھر کسی اور کا ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کے بعد پھر عظیم ترین عمل، عظیم ترین ہستی کی معیت میں ایسے ہے گویا کہ جو آپ کے عزائم اعمال ہیں وہ بھی خاکستر ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور رجوع نہیں کیا اس معاملے سے، یا شرط فاسد کو ختم نہ کیا. اس لیے میں بتا رہا تھا کہ بیوع کی یہ اہمیت ہے کہ جناب ٹھیک یہ بظاہر بالکل ہمارے سامنے وہ معاملات ہیں اور عبادات نہیں، لیکن ان معاملات کو بھی عبادات کی نیت سے اور عبادات جان کر اور عبادات کے ارادے سے جو ہے ہر زمانے میں کبار نے مشائخ نے پڑھایا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا. اسی ترتیب سے آپ باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح ایک تلاوت قرآن کے لیے، تفسیر کے لیے، حدیث کے لیے باوجود رہنا سنت، اس طریقے سے چاہے بیوع کیوں نہ ہو اور یا اس کے لیے کوئی فلسفہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی باقاعدہ باوجود رہنا مستقل سنت، کیونکہ یہ تمام ذرائع، یہ تمام ذرائع ہیں، تمام وکل پرزے ہیں فرمایا ایمان اور اسلام کی شریعت جامعہ کے. اس لیے ان تمام کی حفاظت کرنی ہوگی، ان تمام کا ادب احترام کرنا ہوگا اور ان تمام کو یاد رکھنا ہوگا. چلو انشاءاللہ پھر کل سے کتاب شروع کریں گے. یہ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں 2-4 دن شروع میں، ہو سکتا ہے کوئی بات شروع ہو گئی تو کل بھی شاید ہم عبارت نہ پڑھ سکے، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں.